خبروں کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے خبریں سنیے۔ آزادی پسند رہنماؤں میر وائز مولوی محمد فاروق، خواجہ عبدالغنی اور شہدائے حول کی شہادتوں کی برسی پر خراج عقیدت۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں مزید 4 کشمیریوں کی جائیدادیں ضبط۔ کشمیریوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے بڑے پیمانے پر CCTV کیمروں کی تنصیب جاری۔ فیلڈ مارشل فاتح حق عاصم منیر سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ مستقبل کی جنگ بھارتی معیشت کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے، ماہرین۔ مودی کی سفارتی سطح پر ساکھ بحالی کے لیے تشکیل وفد پر بھی بھارت میں اختلافات۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بھارت کے غیر قانونی طور زیر قبضہ جموں و کشمیر اور آزاد کشمیر میں آج ممتاز آزادی پسند رہنماؤں میر وائز مولوی محمد فاروق اور خواجہ عبدالغنی اور شہدائے حول کی شہادت کی برسیاں منائی جا رہی ہیں۔ اس موقع پہ شہید رہنماؤں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سیمینارز اور فاتح خوانی کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور مقررین مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کے ہاتھوں کشمیریوں کی نسل کشی کی مذمت کر رہی ہیں۔ کشمیریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ مزار شہداء عیدگاہ سری نگر جا کر تمام کشمیری شہداء کے لیے فاتح خوانی کریں۔ 21 مئی 1990 کو نامعلوم مسلح افراد نے میر وائز مولوی محمد فاروق کو سری نگر میں ان کی رہائش گاہ کے باہر گولی مار کر شہید کر دیا تھا۔ اسی روز سری نگر کے علاقے حول میں ان کے جنازے پر شرکاء پر بھارتی فوجیوں نے اندھادھند فائرنگ کر کے 70 سوگواروں کو شہید کر دیا تھا۔ 12 سال بعد 21 مئی 2002 کو نامعلوم حملہ آوروں نے خواجہ عبدالغنی لون کو اس وقت قتل کر دیا تھا جب وہ مزار شہداء سری نگر میں ایک اجتماع سے خطاب کے بعد واپس جا رہے تھے۔ ادھر جموں و کشمیر نیشنل فرنٹ کے ترجمان محمد حسیب وانی نے سری نگر میں ایک بیان میں میر وائز مولوی فاروق، عبدالغنی لون اور شہدائے حول کو ان کی برسیوں کے موقع پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ شہید رہنماؤں نے جدوجہد آزادی کشمیر کے لیے گراں قدر خدمات انجام دیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاہ کے زیر اہتمام بھی آج کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں میر وائز مولوی محمد فاروق، خواجہ عبدالغنی لون اور شہدائے حول سمیت جملہ کشمیری شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما اور انجمن شرعی شیعان کے صدر آغا سید حسن الموصفی نے شہید کشمیری رہنماؤں کو ان کی یوم شہادت پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ آغا حسن نے سری نگر میں جاری بیان میں میر وائز خانوادے کی تحریکی اور دینی خدمات کو ایک کھلی کتاب قرار دیا۔ انہوں نے اصلاحی خدمات اور مقبوضہ کشمیر میں تعلیم کو عام کرنے کے لیے مولوی محمد فاروق کی کوششوں کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے زندگی بھر ملی اتحاد اور مسلمانوں کو دینی تعلیم کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی۔ آغا حسن نے کہا ہے کہ شہید ملت مولوی محمد فاروق اپنی دینی اور سیاسی امتزاج کا بہترین نمونہ تھے، جنہوں نے ملت کشمیر کی دینی رہنمائی کے ساتھ ساتھ سیاسی رہنمائی بھی کی۔ انہوں نے شہید حریت رہنما خواجہ عبدالغنی لون کی قائدانہ صلاحیتوں اور عوامی خدمات کو بھی سراہا اور کہا کہ موصوف کی کمی کو مدت دراز تک محسوس کیا جائے گا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز مولوی محمد فاروق نے کشمیریوں بالخصوص نوجوانوں کی مسلسل گرفتاریوں پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق میر وائز نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں خبردار کیا ہے کہ اس طرح کے جابرانہ اقدامات سے کشمیریوں کے زخم مندمل ہونے کے بجائے مزید گہرے ہوں گے اور ان میں بھارت کے خلاف پہلے سے موجود غم و غصے میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے بھارتی قابض حکام پر زور دیا ہے کہ وہ ان جابرانہ اقدامات کا سلسلہ فوری طور پر ختم کر دیں اور کشمیریوں کے ساتھ مناسب رویہ اختیار کریں۔ میر وائز نے کشمیری عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ آج سری نگر میں مزار شہداء عیدگاہ کی طرف مارچ کریں اور ممتاز شہید آزادی پسند رہنماؤں میر وائز مولوی محمد فاروق اور خواجہ عبدالغنی لون اور شہدائے حول کو ان کی یوم شہادت پر خراج تحسین پیش کریں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے جاری پکڑ دھکڑ کی کارروائیوں میں تیزی سے کشمیریوں میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ تفصیلات کے مطابق 22 اپریل سے جاری چھاپوں، جبری گرفتاریوں اور سخت نگرانی کی وجہ سے مقبوضہ علاقے میں شدید خوف اور غیر یقینی کا ماحول قائم ہے اور مختلف قصبوں اور دیہات میں لوگوں کو ہراساں کرنا روز کا معمول بن گیا ہے۔ ایک تازہ واقعے میں بھارتی فوجیوں نے ضلع راجوری کے علاقے گندھا میں ایک کشمیری محمد قاسم کو کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا ہے۔ بھارتی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ قاسم آزادی پسند اور بھارت مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ بھارتی پولیس نے محبوب اختر اور وشال شرما نامی 2 اور افراد کے خلاف بھی اسی کالے قانون کے تحت سانبا اور ادھمپور اضلاع میں مقدمات درج کیے ہیں۔ بھارتی قابض فورسز کی ان جابرانہ کارروائیوں کی وجہ سے کشمیریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور مقبوضہ علاقے میں نظام زندگی مفلوج ہو کے رہ گیا ہے۔ بھارتی فوجیوں نے 22 اپریل سے اب تک 3000 سے زیادہ کشمیریوں کو گرفتار کیا ہے۔ بھارتی فورسز کی طرف سے راجوری اور پونچھ اضلاع کے مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کا سلسلہ ہنوز جاری ہے۔
مقبوضہ کشمیر میں لیفٹننٹ گورنر کی زیر قیادت نئی دلی کی مسلط کردہ انتظامیہ نے مقامی آبادی کی جائیدادوں پر قبضے کی مہم کو تیز کرتے ہوئے مزید 4 کشمیریوں کی جائیدادیں ضبط کر لی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق بھارت کی بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے